ایک قصبے میں ایک پرانی اور بڑی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں رات کے وقت عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ اس حویلی کے مالک خان صاحب اور ان کی بیوی زینت کچھ عرصہ پہلے اچانک غائب ہو گئے تھے اور اس کے بعد سے ہی حویلی کو بند کر دیا گیا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہاں بھوتوں کا بسیرا ہے۔ ایک دن تین دوست عارف، ثانیہ اور کامران نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی میں جا کر سچائی کا پتہ لگائیں گے۔ سب نے حویلی کے اندر جانے کا ارادہ کیا اور رات کا وقت چنا تاکہ وہ زیادہ کچھ دیکھ سکیں۔ رات کے اندھیرے میں تینوں دوست حویلی کے قریب پہنچے۔ حویلی کا دروازہ پرانا اور زنگ آلود تھا جسے کھولنا آسان نہیں تھا۔ کامران نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور تینوں اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کے چہرے سے ٹکرایا اور درختوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ حویلی کے اندر ہر طرف گرد و غبار تھا اور جگہ جگہ مکڑوہے کے جالے تھے۔ دیواروں پر پرانی تصاویر لگی ہوئی تھیں جن میں خان صاحب اور زینت بیگم کی تصاویر بھی شامل تھیں۔ عارف نے ایک تصویر کے قریب جا کر دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ تصویر کی آنکھیں اس کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ ثانیہ نے کہا، یہاں کچھ عجیب ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تینوں نے حویلی کے مختلف کمروں کی تلاشی شروع کی۔ ایک کمرے میں انہوں نے ایک پرانی کتاب دیکھی جو کھلی ہوئی تھی۔ کتاب کے صفحات پر عجیب و غریب تحریریں تھیں جو کسی پرانی زبان میں لکھی ہوئی تھیں۔ کامران نے کہا، یہ کتاب شاید یہاں کے رازوں کو بتا سکتی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کتاب کو ہاتھ لگایا، اچانک پورے حویلی میں ایک زوردار آواز گونجی۔ کون ہو تم لوگ؟ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تینوں دوست خوف سے پیچھے ہٹے اور دیکھا کہ ایک سائے کی شکل میں ایک بوڑھا آدمی ان کی طرف آ رہا ہے۔ عارف نے ہمت کر کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے کہا، میں خان صاحب ہوں اور تم لوگوں نے میری نیند میں خلل ڈالا ہے۔ جو بھی اس حویلی میں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جاتا۔ تینوں دوستوں نے خوف سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور بوڑھے آدمی کی ہنسی کی آواز گونجنے لگی۔ اچانک تینوں دوستوں کو احساس ہوا کہ وہ اپنے بستروں میں ہیں۔ سب نے ایک ہی خواب دیکھا تھا لیکن یہ خواب اتنا حقیقت کے قریب تھا کہ سب کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس حویلی کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور نہ ہی وہاں جائیں گے۔ اس واقعے کے بعد وہ ہمیشہ اپنے مہمات کے دوران احتیاط برتتے تھے اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بعض اوقات کچھ جگہیں واقعی خطرناک ہو سکتی ہیں اور ہمیں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔